ایڈ ہاک ججوں کا معاملہ، سوشل میڈیا بند ہونے کے باوجود بھی چلو ایک آواز تو آتی ہے نا کہیں نہ کہیں سے. سوشل میڈیا کہاں بند ہے؟ جہاں پہ گوھر کے لیے بھی کھلا ہے اور اویس لغاری کے لیے بھی کھلا ہے. اس پہ دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جوڈیشل کونسل لے کے جائیں گے اس معاملے کو. بہرحال میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کونسل آپ یہ معاملہ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ بہرحال دیکھو بات سنو میری، سیدھی سادھی کھل کے کیوں نہیں بات کرتا. اس حکومت کا یہ اپنی ساکھ اتنی تباہ و برباد کر چکی ہے کہ یہ مطلب اتنے دنوں سے بات چل رہی ہے نا، میرے جتنا میں جاہلانہ مجھے علم ہے، ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی جو ہے وہ کوئی انہونی نہیں ہے، وہ قطعاً آئینی ہے. ٹھیک، لیکن تم ہاتھ میں مائک پکڑ کر گلی گلی چلے جاؤ، عام آدمی جس کو ککھ نہیں پتا ہوگا وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ جناب حکومت آپ کو پتہ کیا چاہتی ہے، حکومت جا رہی ہے نا نظر ثانی میں. تو آپ کو پتا 8-5 سے فیصلہ آیا تھا، یہ ایڈ ہاک جج لگا کر نا تو نمبر بنانا چاہتے ہیں. مطلب اتنی بنیادی بات پورے ریگولر میڈیا پر قابو کے باوجود، کنٹرول کے باوجود یہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھا پائے کہ بھائی صاحب نظر ثانی یہ جو فیصلہ آیا یہ 13 ججز نے کیا ہے اور یہ 13 جج ہی نظر ثانی کی اپیل بھی سنیں گے. ایڈ ہاک جج آپ 120 کر لیں وہ نہیں رہ سکتا. لیکن کوئی بندہ، آپ چلے جائیں بازار میں، وہ یہ کہتا ہے نہیں بس اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے بیٹھ کے اس کو کلیئر، ان کا کام ہے نا، میرا کام تو نہیں ہے. اب آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً قانون کی کتاب پکڑتے ہیں ایز اف یو آر اٹارنی جنرل. یور نیم از ناٹ منصور عثمان آوان. نہیں ہے، لیکن میں آپ صحافی ہیں. صحافی ہوتے ہوئے کچھ سوال تو اٹھا سکتا ہوں. ایڈ ہاک ججز کا اختیار کیا آئین نے دیا ہے حکومت وقت کو؟ ہے. تو اس پر اس طرح کا شور برپا کر کے آپ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی تو بنا سکتے ہیں یار. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں. یہی بات تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. جب فچ کیا کہہ رہا، سیاسی بے یقینی، اور سیاسی بے یقینی میں اب میں جو اس رپورٹ پہ جو بات کر رہا تھا نا، میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس رپورٹ کو ایک خطرے کی گھنٹی بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے یہ ان قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرے گی جو کہہ رہے ہیں کہ forget anything، آپ کو کسی حد تک بھی جانا پڑے آپ گڑبڑ نہیں ہونے دینا. آ گئی سمجھ؟ گڑبڑ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اور پابندیاں، ہمارا اور پابندیاں. جی ہاں، وہ کہیں گے کہ یہ دیکھیے جی یہ ہم تو نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ کچھ استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، پراسپر، لہذا اگر فیس بک بند کرنے کرو، ٹویٹر بند کرنا کرو، اشرافیہ کے لیے تو کھلا ہے. لیکن لوگوں کی توجہ اکنامک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک ریکوری کے لیے اور پریشر عوام پر جائے گا. بھائی صاحب یہ جو آپ بیٹھ کے خطاب فرماتے ہیں نا، کوئی میں نے آپ سے پہلے کہا، اس میں اور جگہ محدود سے محدود تر ہوتی، مطلب اینڈ پہ جو انگوٹھا ہے وہ ہمارے بالآخر آپ اور میں بیٹھ کے حلیم بنانے کے طریقے 8 بجے بتایا کریں گے آپ. کوکنگ شو ایک دو ایسے مخصوص نشستوں کے حوالے جو فیصلہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک دو بندے جن کی بتائی بات پر میں اعتبار کر لیتا ہوں تو عموماً ان کی بتائی بات درست ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی اس طرح کی استدعا کرنا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں فارملی انفارملی، کیونکہ اوریجنل فیصلے میں غالباً جج صاحبان نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ آ کے چیمبر میں. لیکن ابھی یہ شارٹ آرڈر ٹائپ ہے، ابھی ڈیٹیل ججمنٹ. میری التجا تو سن لینا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ فارملی آئی ڈونٹ نو یا انفارملی ہم یہ استدعا کریں کہ صاحب ہمارے بڑے سنجیدہ تحفظات ہیں اور ہمیں کچھ عملی مشکلات کا سامنا ہے اگر ہم آئین جیسے ہم پڑھتے ہیں، تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس موضوع پر جلد از جلد جو ہے وہ اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیں، تاکہ اس کے بعد ہم مخصوص نشستیں. یعنی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگنا چاہ رہا ہے کہ جی آپ پہلے تفصیلی فیصلہ دیں
تاکہ ہم اس کے بارے میں درخواست کر سکیں کہ سر مندرجہ ذیل بنیادوں پر آپ اس کا اثر نو جائزہ لیجئے بڑے جامع انداز میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلات دیں، پھر اس کے بعد ایک نظر ثانی والی بات آپ کر رہے ہیں. جی وہی نا جی کہ پھر ہم الیکشن کمیشن بھی جا سکتا ہے نظر ثانی پہ. اگر انہیں آرڈر ہوا ہے نا کہ یہ کرو، ہاں کہ ہوا نا تو آرڈر ہوا. اب وہ آرڈر بابا ایک کوئی راستہ میں نے سنا ہے کہ وہ یہ پوزیشن ایوالو یہ اسی لیے دیر ہو رہی ہے کہ ہم کس انداز میں یہ استدعا اپنی جو ہے اس کی سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. عملی جامہ پہنتا آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا. یہ آپ کو سے کیا مراد؟ آپ کا ہر بات میں آپ یعنی میں آپ کو ایک سیدھی سادھی بات رپورٹ کر رہا ہوں. میرا تو جب آپ کو منڈے والے دن بھی بات تھی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری دانش میں ہے ناک یوں پکڑو یا یوں پکڑو. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور جب تک وہ اب تو نون لیگ کا بھی درخواست نمبر لگ گیا نا اس پہ نظر ثانی. لیکن اس میں ٹائم فریم دے دیا ہوا ہے نا. ابھی جو شارٹ آرڈر ہے، شارٹ آرڈر میں تو ٹائم فریم دے دیا ہوا ہے کہ 15 دن. اب اس سے بچت کے راستے کیا ہیں؟ میں تو جاہل آدمی ہوں، مجھے آئین کا پتہ نہیں، بڑی وزن بات کی آپ نے کہ الیکشن مجھے ہرگز پتہ نہیں. صحیح. لیکن کوشش کاوش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح ترلا منتا کر کے یہ کہا جائے کہ سر آپ یہ تفصیلی فیصلہ دے دیں، کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دور رس انداز میں کل کو کوئی لوگ ہمارے گریبان پکڑیں گے. اور ایک حوالے سے شاید دیکھیں نا، بہرحال اگر 44 سال بعد سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو تو اس زمانے کے لوگوں کا تو پتہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن جو دوسرا فیصلہ سنایا تھا تو اس کے تو کچھ لوگوں کو ڈھونڈا جا سکتا تھا نا، جنہوں نے. اچھا یہ بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جی 2018 میں بھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے کوئی ذمہ دار ہوں گے نا. تو ہو سکتا ہے کوئی اور پھر سپریم کورٹ آئے تو مطلب حکومت بھی یہ چاہتی ہے. حکومت اور الیکشن کمیشن ایک پیج پہ ہیں. حکومت اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے یار انیا پریس کانفرنسز ہے نا، یہ دیکھیں 1 2 3 4 ڈیلی ایک پریس کانفرنس کسی فیصلے کو لے کے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو میں نے سنا ہے. آپ نہ کہیں لیکن میں نے یہ میری آبزرویشن ہے. آپ اپنے پر لیں. میرے اوپر ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن ایک پیج پہ. اچھا ایڈ ہاک ججوں کا معاملہ، سوشل میڈیا بند ہونے کے باوجود بھی چلو ایک آواز تو آتی ہے نا کہیں نہ کہیں سے. سوشل میڈیا کہاں بند ہے؟ جہاں پہ غور کے لیے بھی کھلا ہے اور ابیس لگاری کے لیے بھی کھلا ہے. اس پہ دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جوڈیشل کونسل لے کے جائیں گے اس معاملے کو. بہرحال میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کونسل آپ یہ معاملہ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. کیونکہ بہرحال دیکھو بات سنو میری، سیدھی سادھی کھل کے کیوں نہیں بات کرتا. اس حکومت کا یہ اپنی ساکھ اتنی تباہ و برباد کر چکی ہے کہ یہ مطلب اتنے دنوں سے بات چل رہی ہے نا، میرے جتنا میں جاہلانہ مجھے علم ہے، ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی جو ہے وہ کوئی انہونی نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ ہو رہی ہے. ٹھیک.